دوستو بہت ہی اعصاب شکن حالات ہیں۔ ان حالات میں اپنی ذہنی استعداد اور ذہنی صحت کو برقرار رکھ پانا یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے، مگر دوستو وہ انسان ہی کیا جو چیلنج سے گھبرائے۔ ہر بگڑتی صورتحال میں، ہر بگڑتی کیفیت میں، ہر بگڑتے ماحول میں ہمیں کم از کم دو باتیں تو خود کو بار بار یاد دلانی چاہیے: رزق اور موت۔ ان دونوں کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ٹینشن لینا بالکل بیکار ہے۔ رزق حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنے کا حکم ہے، اور خود کی اور دوسروں کی زندگی بچانے کی بھی کوشش کا حکم ہے۔ رزق زندہ لوگوں کے لیے ہے، اور اب اپنی اور دوسروں کی زندگی بچانے کے لیے رزق حاصل کرنے کی کوششیں بھی معدوم ہو چکی ہیں، بہت محدود ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ اب پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو چکی ہے یا ہوتی جا رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو بھی اہل علم ہمیں ہدایات دے رہے ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے، اور خود کو کورونا سے بچانے کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت کو بھی بحال رکھنا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ دوستو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا جتنا ہم کورونا وائرس کے بارے میں اب تک جان چکے ہیں، کیا اتنا علم کافی نہیں ہے اس کے بارے میں؟ دوستو نیوز چینلز، انٹرنیٹ کو کھنگال کے دیکھنا، واٹس ایپ یا کسی بھی سوشل میڈیا کے تھرو جو بھی معلومات آ رہی ہیں انہی کو سنتے پڑھتے مصروف رہنا، کیا کسی بھی طرح سے یہ ہماری ذہنی استعداد کو بحال رکھنے میں اور ذہنی صحت کو برقرار رکھنے میں مددگار ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو فوراً سے پیشتر خود کو کہیں مصروف کر دیجئے، اپنے آپ کو کورونا وائرس کی خبروں سے دور رکھیں۔ اس مرض کے بارے میں آپ کو جتنا جاننا تھا آپ جان چکے۔ اس مرض سے مرنے والوں کی تعداد جاننے کی کوشش نہ کریں۔ یہ کوئی کرکٹ میچ نہیں ہے کہ اسکور جاننا ضروری ہو۔ مرنے والوں کی تعداد دوسروں سے بھی شیئر مت کیجیے۔ سامنے والے کا دل اور دماغ کمزور ہو سکتا ہے، وہ ایسی خبریں سن کر بیمار بھی پڑ سکتا ہے۔ ہمیشہ کورونا کے بارے میں سوچتے رہنے سے آپ ڈپریشن یا نروس بریک ڈاؤن کے شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ بے فکر رہنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوگا، جو اس وقت بہت ضروری ہے۔ واٹس ایپ اور فیس بک کی خبروں پر تصدیق کیے بغیر بھروسہ بالکل نہ کریں۔ خدا کی رحمت پہ بھروسہ کریں، اور یہ یقین رکھیں کہ جس طرح ہر بلا ایک دن ٹلتی ہے، یہ بلا بھی ٹل جائے گی۔ قرآن پاک کا ختم کر لیجئے، کوئی ٹارگٹ سیٹ کر کے 1,00,000 1,000 درود پاک پڑھ لیجئے۔ ماضی میں کبھی سوچا ہو کہ یار کوئی فرصت کا لمحہ ہو جب ہم یہ کتاب پڑھیں، تو لیجئے دوستو، یہ وہی ٹائم ہے جس کی تلاش میں ہم رہا کرتے تھے۔ جو باغبانی سے حاصل ہونے والے لطف سے محروم ہیں انہیں چاہیے کہ فوراً سے پیشتر باغبانی میں مصروف ہو جائیں اور دیکھیں کہ باغبانی سے کیا لطف آتا ہے۔ بہرحال جو بھی کرنا چاہیں اس کے لیے یوٹیوب بہت زبردست پلیٹ فارم ہے۔ یوٹیوب پہ ہر طرح کے کورسز کے فری ٹیوٹوریل پڑے ہوئے، ہر لینگویج میں۔ عبادات کے اہتمام کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی مشغلہ ضرور اختیار کر لیجئے، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ ہم سب کو صحت والی زندگی اور اچھی موت عطا فرمائے، اور جلد کورونا سے نجات عطا کرے۔ دوستو کتنی بڑی بارگاہ میں یہ دعائیں کر رہے ہیں ہم، اب تو تسلی ہو جانی چاہیے۔ آئیے رب کی ذات پہ بھروسہ کر کے کوئی بھی اچھا کام آج سے ہی سٹارٹ کر دیتے ہیں۔